الشیطان الرجیم سورۃ البلد مکیہ، سورۃ البلد مکی ہے اور آیاتها جو اس کی آیات ہیں وہ 20 ہیں اور جو اس کا رکوع ہے وہ 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں نمبر وہ 90 نمبر ہے، 90 نمبر کے جو صورت ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن پاک کے سٹارٹ سے یہاں تک، اور ٹوٹل 114 میں سے 90 ہو گئی الحمدللہ سے۔ اور جو نزول کے اعتبار سے ہے، جب آسمان سے نازل ہوئی تھی تو اس وقت اس کا جو نزول نمبر تھا وہ 35 نمبر تھا، ٹھیک ہے۔ اب البلد یہاں پہ شہر کی قسم کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور شہر سے کون سے شہر مراد ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں، پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد، اس شہر کی، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، نہیں لا کا نہیں آئے گا، نہیں، ٹھیک ہے، یہ وجہ بھی بتاتی ہوں۔ نہیں کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں کے معنی میں کر سکتے ہیں کہ لا نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ بھائی انسان مشقت کے بغیر نہیں ہے۔ پھر آگے اقسم کا پھر معنی ہم کریں گے کہ میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی، تو اس کے لیے پھر آپ کے لیے ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، تو صرف علیحدہ سے آپ کہتے ہیں لا تو اس کا معنی صحیح پھر نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ 2 قول ہیں، یہ جو لا ہے نا یہ حرف زائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قسموں میں لا حرف زائدہ لگانا یہ عربوں کا رواج تھا، اس لیے لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر کہ لا جو اللہ تعالیٰ نے لگایا یہاں پہ، یہ حرف لا نافیہ، نفی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہے کہ جو مخاطب جس سے یعنی بات کی جا رہی ہے اس کے غلط خیالات وغیرہ ہیں ان کی نفی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور کہ جو تم نے خیال باندھا ہوا ہے وہ بالکل درست نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس یعنی جو بات ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اگر ترجمہ لا حرف زائدہ کے معنی میں لیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یعنی ترجمہ اس کا نہ کریں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یا تو آپ نفی کے معنی میں لیں گے، ٹھیک ہے، کہ لا یعنی جو بھی تمہارے خیالات وغیرہ ہیں اس کی نفی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ میں قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دونوں معنی میں آپ لے سکتے ہو، تو زیادہ تر مجھے تو اس چیز کا زیادہ آسان لگتا ہے، ہم حرف زائدہ ہی زیادہ تر پڑھتے ہوتے ہیں تو اس لیے نہیں کے معنی میں نہیں، لیکن دونوں معنی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تفسیر کے اندر بتانے بھی لگی تھی آپ لوگوں کو، لیکن اچھا ہے آپ لوگوں نے خود سوال کر لیا، ٹھیک ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اب ھذا البلد سے کون سا شہر مراد ہے؟ یہ شہر مکہ مراد ہے۔ اس کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ شہر مکہ کی فضیلت اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا مقدس شہر ہے، اس میں بہت بڑا گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کا بڑا گھر ہے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور دنیا کی تمام عبادت گاہوں میں سب سے پہلے یہ بنایا گیا ہے، وہ 4 پارہ ہے، اول بیت وضع للناس، کہ پہلی بنیاد جو رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی گھر کے بارے میں فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر فرمایا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، اس شہر مکہ کی طرف دیکھ کر کہ تو پوری زمین سے رب کو پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ یہ بڑی دکھی الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ آگے فرمایا ہے وَأَنْتَ، اور در حالانکہ آپ، حل مقیم ہیں، بہذا البلد، اس شہر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر کے اندر رہتے ہیں، اسی میں مقیم ہیں، تو اس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌ، اب لفظ جو حل ہے اس میں بھی 2 احتمال ہیں، یا تو کسی چیز میں سمانا، ٹھیک ہے، اور اترنے والا، رہنے والا، تو مقصد یہ ہوگا کہ ہم شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس شہر میں موجود ہیں، کیونکہ شہر مکہ جو ہے وہ خود بھی مقدس ہے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں رہنے کی وجہ سے مکہ کی شان 2 بالا ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے،
کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو مکان ہوتا ہے اس کی جو شان ہوتی ہے وہ مکین کی وجہ سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکین ہیں، تو اس لیے مکہ کی شان اور بڑھ گئی۔ یا پھر ہم لوگ یہ معنی لیں گے، ایک معنی لے سکتے ہیں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر مقیم ہے، دوسرا معنی لیں گے کہ حل یعنی حلال ہونا، ٹھیک ہے، حلال ہونے کے معنی میں۔ تو اس معنی کے اعتبار سے پھر دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ کفار مکہ اس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف دینا، گالی گلوچ دینا حلال سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کافر لوگ، حالانکہ خود ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حرم پاک کی کسی چیز کو، خواہ وہ حیوان ہو یا انسان ہو، ٹھیک ہے، کسی کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، مگر ظلم سرکشی کے اندر وہ اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو قتل کرنا حلال سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک معنی یہ ہو گیا، یا یہ معنی مقصد ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان قریب یہ شہر مکہ حلال ہونے والا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ساتھ لڑائی کی اجازت دے دی جائے گی۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن حرم پاک چند گھنٹوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے حلال کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے اس شہر کو حرم بنایا، حرمت والا بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی یہاں قتال حلال نہیں کیا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے آج کے دن حلال کیا گیا ہے، آج کے بعد قیامت تک پھر یہ حرم ہی رہے گا، ٹھیک ہے، نہ یہاں شکار پکڑا جائے گا، نہ گھاس کاٹی جائے گی، نہ خاردار جھاڑیاں کاٹی جائیں گی، نہ یہاں پہ قصاص لیا جائے گا، نہ یہاں پہ گری ہوئی چیز اٹھائی جائے۔ آگے فرمایا ہے کہ ووالدن، اور پیدا کرنا یعنی باپ یا جننے والے یا باپ، وما ولد، اور جس کو جنا ہے اس کی قسم، ٹھیک ہے، ووالدن اور باپ کی، وما ولد اور جو اس کی اولاد ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کہ باپ اور اس کی اولاد کی قسم۔ اب یہاں پہ دوسری اور تیسری جو قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ والد اور اولاد کی ہے، اور یا تو اس سے ہر والد اور اس کی اولاد مراد ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد جو قیامت تک آنے والی ہے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، دو قول اس کی بھی ہو گئے۔ آگے فرمایا لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی کبد مشقت میں، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے، کیا وہ خیال کرتا ہے، یعنی انسان خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے، الن یقدر، کہ ہرگز نہیں، یقدر قادر، علیہ اس پر، احد کوئی ایک، کہ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی ایک اس پر قادر نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہے۔ اب یہ جتنی پیچھے قسمیں کھائی ہیں نا، اب ان قسم کا جواب ہے، ٹھیک ہے، یہ جواب قسم ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت اور تکلیف میں پیدا کیا۔ مقصد یہ ہے کہ بھائی مشقت، محنت انسان کی فطرت کے اندر داخل کر دی گئی ہے، انسان اس کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ مثلا ماں کے پیٹ میں قید رہنے کی تکلیف ہو گئی، پھر ولادت، پھر شیرخوارگی، پھر دودھ چھڑانے کی تکلیف، پھر دانت نکلتے وقت بچے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پھر کمزور ہونے کی وجہ، اسی طریقے سے اس کو مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں، پھر تعلیم کے لیے جب مکتب کے اندر جاتا ہے تو وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، پھر جوان ہونے کے بعد اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، جو معیشت وغیرہ ہے، معاش وغیرہ ہے، اس کو تلاش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، اس کے اندر اتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پھر موت، پھر قبر اور حشر ہوگا، اس میں تکلیف ہوگی، ظاہر سی بات ہے، پھر اعمال کی جواب دہی ہوگی، تو یہ ساری محنتیں وغیرہ ہیں، مختلف اس کے ادوار ہیں، تو ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں بنایا ہے، تکلیف میں بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مشقت ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ مشقت انسان کے علاوہ حیوان بھی تو برداشت کرتے ہیں، تو انسان کی اللہ تعالیٰ نے تخصیص کیوں بیان فرمائی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخصیص کی ہے؟ تو جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر ادراک ہے، سمجھ بوجھ ہے، وہ زیادہ رکھتا ہے دوسری چیزوں کی بنسبت،
اس لیے ظاہر سی بات ہے جب عقل، فہم، شعور زیادہ ہے تو اس کو مشقت بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے بڑی مشقت دوبارہ زندہ ہو کر عمر بھر کے اعمال کا حساب دینا ہے، تو یہ صرف انسان کے ساتھ ہے۔ تو اس قسم اور جواب قسم کے اندر مومنین کو تسلی دی گئی ہے جن پر کفار مکہ ظلم کرتے تھے، ٹھیک ہے، ظلم و ستم کرتے تھے، اور اس بات کی بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ انسان کی جو یہ خواہش ہے صرف راحت ہی ہے کہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ بھائی کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صرف اس کا خیال ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا، کہ جب تکلیف آنی ہے تو عقل مند آدمی کا کام یہ ہے کہ بھائی محنت ایسی چیز کے لیے کرے جو ہمیشہ اس کے لیے راحت کا سامان بنے، راحت کا ذریعہ بنے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقول، وہ کہتا ہے، اہلکت، میں نے ہلاک کر دیا، مال لبدا، بہت سارا مال، ٹھیک ہے، کہ مال لبدا، ڈھیر سارا مال، بہت سارا مال، کہ میں نے اپنا بہت سارا مال ہلاک کر دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھئی انسان کو چاہیے تھا کہ بھئی ان تکلیف اور مصائب میں غور کرتا اور عاجزی اختیار کرتا ہے، لیکن وہ تکبر اور غرور کرتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے، شوخی دکھاتا ہے، طاقت کے نشے میں آ کر رہتا ہے کہ بھئی مجھے کون پکڑ سکتا ہے۔ وہ گمان کرتا ہے کہ اللہ یقدر علیہ احد، کہ کوئی بھی مجھ پر قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ریاکاری کرتا ہے، اور ریاکاری کے لیے لوگوں میں مال خرچ کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، یا یہ مراد ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے اندر وہ بہت سارا اس نے مال ہلاک کر دیا، حالانکہ یہ وہ جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ٹھیک ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ ایحسب، کیا وہ گمان کرتا ہے، الم یرہ احد، کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا، کہ کیا اس کو یہ گمان ہے انسان کو کہ بھائی اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بے وقوف سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال بد جو ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت یا تو مطلقاً کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا تو ایک قول تو یہ ہے کہ سارے کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ ابو الاشد، جس کا نام قلاہ بن اسید تھا، اور یہ بہت بڑا طاقتور تھا، پہلوان مشہور تھا، کہتا تھا کہ بھائی عذاب کے فرشتے میرے قریب آئے تو میں پٹخ دوں گا، وہ مجھ پر کبھی قابو نہیں پا سکیں گے، تو اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو یہ مطلقاً کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یا یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ولید بن مغیرہ کا ہم نے سورۃ المدثر کے سٹارٹ میں پڑھ لیا ہے کہ اس کو وحید بھی کہہ کر پکارتے تھے، پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ قلاہ بن اسید، اس کے بارے میں کہ یہ طاقتور تھا، پہلوان تھا، یہ کہتا تھا کہ بھئی عذاب کے فرشتے میرے قریب آئے تو میں پٹخ دوں گا، اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو تینوں اقوال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الم نجعل لہ، کیا ہم نے نہیں بنائے، لہو عینین، اس کی دو آنکھیں، کہ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں، ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، ولسانا، اور زبان، وشفتین، اور دو ہونٹ، کہ ہم نے اس کو زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے۔ اب جو پچھلی آیات وغیرہ تھی اس کے اندر تکلیف کا ذکر کر کے اب اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دیا ہے کہ اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر کے کافر انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ بھئی تمہارے وجود کے اندر ایسی نعمتیں موجود ہیں کہ اگر تم غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، حکمت ہے، اس کا تم نظارہ کر سکتے ہو۔ مثلا دیکھو کہ آنکھ قدرت کا عجیب و غریب نمونہ ہے کہ کس طرح اس کے اندر روشنی رکھی گئی ہے، نازک ترین عضو ہونے کی وجہ سے حفاظت کا عجیب انتظام اللہ تعالیٰ نے موجود رکھا ہے، دونوں طرف پلکوں والے پردے، پھر آئیبرو جو ابرو والا پردہ ہے وہ بنایا ہے تاکہ جو تکلیف دہ چیزیں ہیں، مضر چیزیں ہیں، نقصان کرنے والی چیزیں ہیں وہ اندر نہ جا سکیں، پھر اس کو چہرے کے اندر اس طریقے سے فٹ کر دیا ہے کہ اوپر نیچے سخت، بڑی سمجھے ہڈی، اگر بڑی سے بڑی بھی کوئی چیز گر جائے تو یہ چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے، مضبوط ہڈی ہے نا، تو درمیان میں آنکھیں رکھی ہیں تو یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور پھر دوسری نعمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے زبان، ٹھیک ہے۔ اور اب ظاہر سی بات ہے
دل نے جو ہے دل کے اندر ایک مضمون سا آیا ہے، ہمارے دل نے غور کیا ہے، اس پر غور کرنے کے بعد اس کے لیے اس نے الفاظ تیار کیے، وہ الفاظ زبان کی جو مشین ہے اس سے جلدی سے نکل کر تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، تیار ہو کے پھر ظاہر سی بات ہے ہونٹ جو ہیں وہ بولنے کے اندر مددگار ثابت ہوئی ہیں زبان کے لیے، تو ان کے ذریعے آواز اور حروف کی مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ بھائی جو زبان ہے وہ تلوار کی مانند ہے، جو دشمن پر بھی چل سکتی ہے اور اپنے پر بھی چل سکتی ہے، ٹھیک ہے، اپنا بھی گلا کاٹ سکتی ہے۔ اور اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ہونٹ بنایا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہونٹ بنایا کہ زبان کو ان کے اندر بند رکھا جائے، بے موقع زبان نہ کھولی جائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے اس کو دکھلائے النجدین، دو راستے، کہ ہم نے اس کو دو راستے دکھا دیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے انسان کو آنکھیں دیکھ کر دو واضح راستے دکھا دیے، ایک خیر اور ہدایت والا، دوسرا گمراہی والا راستہ۔ اب اس پر ہے کہ اگر یہ ہدایت والا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو جنت ملے گی، اور اگر یہ شر والا برائی والا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو جہنم ملے گی۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ پس مگر وہ گھاٹی پر سے نہ گزرا، ٹھیک ہے، نہ گزرا العقبہ گھاٹی پر سے، وما ادراک آپ کو کیا پتا کہ ما العقبہ کہ عقبہ کیا ہے، کہ یعنی وہ نہیں داخل ہوا یا نہیں گزرا گھاٹی پر سے اور آپ کو کیا پتا کہ گھاٹی کیا ہے۔ اب اقتحام کے معنی کیا لیں گے، ٹھیک ہے، اقتحام کا معنی ہے گھسنا، داخل ہونا، اور العقبہ اس کا معنی ہے پہاڑ کی بڑی چٹان، ٹھیک ہے، ایک قول یہ ہے کہ پہاڑ کی بڑی چٹان کو کہا جاتا ہے العقبہ۔ دوسرا کہ جو پہاڑ کے درمیان دشوار گزار راستہ ہوتا ہے، مشکل ترین راستہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے العقبہ۔ تو یہاں سے مراد کیا ہے، یہاں مراد دین اسلام ہے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ مراد، اور نواہی جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ مراد ہیں۔ اب دین اسلام کو العقبہ سے تعبیر کیوں کیا گیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی بھی دو وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک، اگر دشمن کا خطرہ ہو تو آدمی عقبہ پر چڑھ کر، ٹھیک ہے، یا اس میں گھس کر اپنی جان بچا لیتا ہے۔ اسی طرح آدمی عوام میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اور نواہی جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان پر عمل کر کے آخرت اور جہنم کے عذاب سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور نمبر دو کہ بھائی جس طرح گھاٹی کا راستہ بہت مشکل ترین دشوار ہوتا ہے، گزار ہوتا ہے، اسی طریقے سے شریعت پر چلنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، ٹھیک ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں آگے جو لفظ ہے اس کی عظمت کی طرف۔ وہ لفظ کون سا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُّ رَقَبَةٍ، ٹھیک ہے، تو یہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ اس کی جو تفسیر ہے آگے فَكُّ رَقَبَةٍ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ عقبہ کیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ عقبہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا کہ وہ ہے گردن چھڑانا، فَكُّ رَقَبَةٍ، یعنی گردن کا چھڑانا ہے۔ اور حدیث اب اس کے اندر احتمال کئی ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک کہ غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی عبادت ہے، حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جس نے مسلمان غلام آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے اس آدمی کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قصاص، صلح وغیرہ کر کے، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے مال وغیرہ ادا کر کے، اسی طریقے سے کوئی بندہ قرض دار ہے تو آپ اس کا قرض ادا کرنے کے اندر مدد کر سکتے ہیں، مفلس ہے تو آپ اس کی یعنی مفلسی کے اندر مدد کر سکتے ہیں، مفلسی دور کرنے کے اندر۔ تو یہ بہت سارے آپشن ہیں، انسان کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان کی مدد کر ہی سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر آگے مزید خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ او اطعام یا کھانا کھلانا ہے، فی یوم دن میں، ذی مسغبہ جو فقر و فاقہ والا ہے، یعنی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا، یتیمن یتیم کو، ذا مقربہ رشتہ دار کو، او مسکینن یا مسکین کو، غریب کو، ذا متربہ جو حق نشین ہے، ٹھیک ہے، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے یتیم رشتہ دار کو یا فقیر خاک نشین کو، خاک سار کو۔
اب دوسری قسم یعنی جب کوئی آدمی بھوکا ہو قحط سالی کی وجہ سے یا غلہ وغیرہ نہ ملنے کی وجہ سے، تو اس کو کھانا کھلانا ثواب ہے۔ پھر اگر وہ یتیم بھی ہے تو اور زیادہ ثواب انسان کو ملے گا، کیونکہ وہ اور زیادہ شفقت کا حقدار ہے۔ پھر اگر یتیم رشتہ دار ہوگا تو دگنا ثواب ملے گا، کیونکہ کھانا کھلانے کے ساتھ صلہ رحمی بھی ہے۔ اور پھر مسکین کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، جو انتہائی محتاج ہو، فقر و فاقہ کی وجہ سے یعنی خاک نشین ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھائی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو کھلاتے ہیں تو اور مزید آپ کو ڈبل ٹرپل ثواب ملے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کان، اور تھا، من الذین، ان لوگوں میں سے، یعنی وہ ان لوگوں میں سے تھا، آمنو، جو ایمان لائے، وتواصوا، اور تاکید کی صبر کی، ٹھیک ہے، اور آپس میں صبر کی تاکید کی، بالصبر، صبر کرنے کی، اچھا برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی، وتواصوا، اور تاکید کی، وصیت کی، حکم کیا، بالمرحمہ، مہربانی کا، رحم کا، یعنی پھر ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت کی اور شفقت کرنے کی، رحم کرنے کی وصیت کی۔ اب یہاں سے جو اعمال وغیرہ ہیں پچھلے، ان کے مقبول ہونے کی شرط بیان کی گئی ہے، شرائط بیان کی گئی ہیں کہ یہ جو آپ یتیموں کو مال دیں گے، یتیم کی مدد کریں گے، خاک نشین کو کھلائیں گے، ٹھیک ہے، یا گردن چھوڑائیں گے، تو یہ اعمال، نیکی والے اعمال آپ کے کب قبول ہوں گے؟ جب آپ کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہیں۔ کیا ہیں کہ نمبر 1، کرنے والا بندہ مومن ہونا چاہیے، من الذین آمنوا، ٹھیک ہے، کہ ایمان کے بغیر کوئی بندے کی نیکی قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر ایمان کے بعد پھر دوسرا فرض اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا ہے کہ وتواصوا بالصبر، کہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو صبر کی تلقین کریں۔ صبر سے مراد یہ ہے کہ نفس کو برائیوں سے روکیں، نیکیوں پر عمل کرنے والا بنائیں۔ جیسے قوت شہوانیہ ہے، شہوت والی قوت ہے، اس کو ختم کرنے کے اندر، اسی طریقے سے غصے والے جو قوت غضبیہ ہے، قوت طعمیہ، کھانا وغیرہ زیادہ کھانا ہے تو اس پر کنٹرول کریں، زیادہ غصہ آتا ہے تو زیادہ غصے پر کنٹرول کریں۔ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی وہ ہوتی ہے، تو ان کو کنٹرول کرنا، یہی چیز کہلاتی ہے صبر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد تیسری چیز پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی ہے، شرط یہ فرمائی ہے کہ بھائی دوسرے لوگوں پر رحم کریں، ان کی ایذا کو، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اب یتیموں پر شفقت کرنا، چھوٹوں پر مہربانی کرنا، اور جو بے زبان ہیں ان کی چارہ سازی کریں، ان کو کھانا شانا کھلائیں، ٹھیک ہے، اور جو بیوہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مدد کریں، بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلائیں، بیمار ہیں تو ان کو دوائی وغیرہ کے اندر ہیلپ کریں، ٹھیک ہے۔ ہم نے بہت ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ غریبوں کے لیے نا، یعنی نارمل سے لوگ ہیں، غریب سے ہیں، لیکن دوسرے غریبوں کی اتنی مدد کرتے ہیں، دوائیاں وغیرہ، کیونکہ اب ایسی بیماریاں آ گئی ہیں کہ دوسرا بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا ہے دوائی لینا بھی، تو اس کے اندر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی تنگ دست ہے تو ان کو کپڑے دیں، اور اگر کوئی راستہ بھول گیا ہے تو راستہ بتلائیں، صحیح بتلائیں، ٹھیک ہے۔ وہ نارملی کہا جاتا ہے نا کہ لاہوریوں سے راستہ پوچھو تو وہ ایک سائیڈ کا پوچھو گے تو دوسرے کا بتائیں گے، تو یہ نارملی ہوتا ہے کہ جب آپ کو راستہ نہیں پتہ ہے تو آپ نہ بتاؤ، ٹھیک ہے، آپ کہو کہ مجھے نہیں پتہ ہے، تو اگر کوئی راستہ پوچھے تو صحیح بتائیں۔ تو یہ ساری چیزیں مرحمہ کی شاخیں ہیں، رحم کرنے کی شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ کے اندر لا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم فرمائیں گے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ پہ کہ بھائی تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یہ بھی بہت بہترین قول ہے اور حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مومن نہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان اور مومن کسے کہتے ہیں وہ بھی پہلے میں نے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں سعادت والے، داہنے ہاتھ والے، ٹھیک ہے، صاحب سعادت یا داہنے ہاتھ والے۔ تو جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کا ثواب کا بیان کیا ہے کہ بھائی یہ بڑے بابرکت لوگ ہیں، مبارک لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال ان کو دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے، یا اللہ تعالیٰ کے عرش میں دائیں جانب پہ یہ ہوں گے،
آگے فرمایا والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بیایاتنا ہماری آیات کا، ہم اصحاب المشأمہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بائیں ہاتھ والے ہیں، شقی لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، کہ جنہوں نے ہماری آیات کو نہیں مانا وہ بدبخت ہیں، علیہم نار مؤصدہ کہ یہ لوگ بند کیے جائیں گے، نارن آگ میں مؤصدہ بند کیے جائیں گے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کفار اور جو منکرین وغیرہ ہیں ان کی، کفار اور منکرین وغیرہ کی سزا کا بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے بدبخت لوگ ہیں کہ ان کا نام اعمال بھی ان کو بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، ساتھ ہی ان پر ایک اور چیز کہ ایسی آگ جلائی جائے گی جو بند ہوگی، ٹھیک ہے، تو کیونکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ دے جہنم سے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ آپ کی تفسیر مکمل